کسی انسان کو پانے کے لیے اپنی ساری تدبیریں لگا دیتے ہو، اس کو دعاؤں میں مانگتے ہو، تسبیحات پڑھتے ہو، ہزاروں وظیفے کرتے ہو، مگر پھر بھی وہ تمہیں حاصل نہیں ہوتا، آخر کیوں؟ اور پھر تمہاری روح میں ہزار قسم کی غلط باتیں بھرنے لگتی ہیں، تم خود کو اور تقدیر کو برا بھلا کہنے لگتے ہو، اور اپنا سارا چین سکون ایک انسان کے پیچھے گنوا بیٹھتے ہو۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ جب تم کسی انسان کی محبت میں سکون کو تلاش کر رہے ہو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ جو چیزیں تمہاری مقدر میں لکھ دیتا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گی، اسے تم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور انسان کی محبت تو فانی ہے، سکون صرف اللہ کی محبت میں ہے۔ کبھی کبھی تم کسی چیز کی طرف بھاگنے لگتے ہو اور اس کو حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرتے ہو، ہر وقت پریشان رہتے ہو، اور یہ بھول جاتے ہو کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مقصود اور قیمتی وقت مقرر رکھا ہے۔ تو یہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اگر تمہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کو پورا کرنے والا دل کا مالک کون ہے؟ اس نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے، تبھی تو اس نے تمہارے دل میں یہ بات ڈالی ہے۔ تم اسے دعاؤں سے مانگو، اگر تمہارا دل نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار اس کی طرف رجوع کر رہا ہے تو یہ بھی ایک بات کی اشارہ ہے کہ شاید اللہ تمہیں اس سے ملوانا چاہتا ہو، مگر وہ تمہارے صبر کو آزما رہا ہو کہ کب تک تم اس کا انتظار کرتے ہو۔ تمہیں آزما رہا ہو یہ دیکھنے کے لیے کہ تمہاری تڑپ سچی ہے یا جھوٹی۔ وقت کے ساتھ ساتھ تمہارا یہ جذبہ مرد پڑ جائے گا یا یوں ہی یہ تمہارا جذبہ تازہ رہے گا۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری من پسند چیز کو دور کر کے تمہیں آزماتا ہے۔ یاد رکھو اللہ تمہارے من پسند چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ تب تک بناتا ہے جب تم اپنے اندر کی قوتوں کو مضبوط اور اپنے شر سے لڑنا سیکھ لیتے ہو اور اپنے اوپر آئی ہوئی آزمائش سے شکست نہیں ہوتے ہو، بلکہ تم اپنے مقصد سے جڑ کر اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش اور تدبیریں بناتے ہو، تو وہ بڑا رحمان تمہیں ایسے ناممکن وسیلوں سے عطا کرتا ہے جس کا گمان بھی تم نہیں رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اے میرے بندے، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ بھی غالب نہیں ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے اور عنقریب وہ تمہارے لیے بہترین راستے دکھائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری من پسندیدہ چیز تمہیں عطا کر دے تو یاد رکھو گزرے ہوئے ملال سے کھوئی ہوئی چیز کبھی واپس نہیں آتی، اور خوف سے تمہارا مستقبل نہیں بنتا، بلکہ تمہارا ایک اچھا دل اور بہترین صبر تمہیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، جن پر تمہیں پورا اترنے کے بعد تمہیں ہر وہ چیز عطا کر دی جائے گی جس کی تم اللہ سے چاہت رکھتے ہو۔ اور تم جان لو کہ اگر تم سے کوئی چیز لے لی جاتی ہے تو اس کا بہترین نعم و بدل تمہیں وقت کے ساتھ عطا کیا جائے گا جس کا اندازہ تمہیں نہیں ہوتا۔ اس چیز کو پا لینے کے بعد تم اس کا اندازہ کرواتے ہو کہ میرے مقدر میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی لیکن میں کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ یاد رکھو دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہوتے، دعائیں تمہارے لیے آہستہ آہستہ اسباب بناتی ہے اور تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے، تمہیں اپنے من پسند شخص سے ملوا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک تیرا رب قریب ہے، وہ دعائیں قبول کرنے والا رب ہے۔ دیکھو تمہیں وہ مانگنا ہے جو تمہیں چاہیے، باقی کے انتظامات وہ خود کرے گا، غیب سے یا فرش سے یا عرش سے، یہ ہو یا وہ جانے یا اس کی قدرت جانے۔ دعاؤں سے مقدر بدلنے کا وعدہ خود اللہ نے کیا ہے،
یاد رکھو نہ ہی دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلدی ملتا ہے، وقت اللہ کی رضا کے مطابق ملتا ہے اور پھر بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے تمہاری چاہت کو اللہ اپنی چاہت بنانے کے لیے، تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا تو ابھی انعام باقی ہے، دعا مانگتے رہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اب مشکل کے بعد آسانی باقی ہے۔ جانتے ہو جو محبت تم اپنی دعاؤں میں مانگتے ہو وہ تمہیں ضرور ملے گی، تمہارا من پسند شخص تمہارے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ نے تمہاری دعاؤں کا حصہ جسے بنایا ہے تو وہ تمہارے مقدر